الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انسان جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ حاضر ہے جو اس کو لکھتا ہے۔ انسان کی زبان تمام جسم میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ زبان اگر صحیح استعمال ہو جائے تو انسان بہت سارے خیریں حاصل کر سکتا ہے، اور اگر زبان غلط استعمال ہو جائے تو انسان بہت ساری تباہی اور بربادی کا سامان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت تمام اعضاء جو ہاتھ، پاؤں اور دوسرے جتنے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے زبان کے آگے فریاد کرتے ہیں، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان کے اوپر جو ہے تمام اعضاء کا مدار ہے کہ زبان ٹھیک رہے تو اعضاء بھی ٹھیک، اور زبان خراب ہو جائے تو تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، اس کا اثر تمام اعضاء پر پڑتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، جرمہ صغیر جرمہ کبیر، اس کی جسامت بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث مبارکہ میں اس کی بہت تاکید فرمائی کہ زبان کو غلط استعمال نہ کیا جائے اور زبان کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ زبان انسان کے جسم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے، اس لیے اس کی خطائیں بھی زیادہ، اور اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ۔ ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم جو زبان سے باتیں کرتے ہیں ان باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں گم کر دے۔ یہ عربی میں ایک محاورہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اکثر لوگ اوندے منہ جو جہنم میں گریں گے وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اکثر لوگوں کے جہنم میں جانے کا جو سبب بنے گا وہ انسان کی زبان ہی بنے گی، کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اس زبان کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے میں اس زبان کو کھینچ رہا ہوں کہ یہ زبان ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس زبان کی وجہ سے ساری پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا اور زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم عام طور پر بہت ساری ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، غلط ہے، اور یہ بات اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے یا ناراضگی کا باعث ہے۔ جو خیال دل میں آتا ہے اور دماغ میں آتا ہے وہ ہم منہ سے اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اپنے منہ سے کبھی ایسی بات کر جاتا ہے، اس کے خیال میں وہ بہت معمولی درجے کی بات ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کی، یہ عام سی میں نے بات کی، لیکن وہ بات اللہ کے ہاں اتنی اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے کہ
قیامت تک اس کے لیے اللہ کی رضا لکھ دی جاتی ہے. اور ایک آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے، یہ عام سی تو بات ہے، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے کہ قیامت تک جو ہے نا اللہ کی ناراضگی لکھ دی جاتی ہے. تو اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرنا اور زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں اور کثرت کلام جو ہے یہی مصیبت کا سامان بنتی ہے. جو زیادہ بولے گا لازم بات ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ غیبت بھی کرے گا اور وہ چغلخوری بھی کرے گا، اور جو خاموش رہے گا وہ بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی تم ضمانت مجھے دے دو، یعنی ان کو غلط استعمال نہ کرو، زبان کو اور انسان اپنی شرمگاہ کو. تو فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صرف 2 چیزیں. تو عام طور پر انسان جو ہے یعنی بے احتیاطی کرتا ہے تو زبان کی وجہ سے کرتا ہے. زبان جو ہے بے لگام ہو جاتی ہے، جو منہ میں آیا ہم کہہ بیٹھتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پر ہمارا کتنا مواخذہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں، اور جہاں بہت ضرورت ہو وہاں پر جو ہے وہ بولا جائے. اس لیے کہ بسا اوقات انسان کی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے کہ جو اگلے کے دل کو چیر دیتی ہے اور اگلے دل کو خفا کر دیتی ہے. یہی چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور کسی مسلمان کو ناراض کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم دن میں کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور کتنی باتیں ایسی کر دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم زبان جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کہ زبان کی قدر ان سے پوچھیں کہ جو بولنے پر قادر نہیں ہیں، کہ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان سے پوچھو کہ زبان کی جو ہے وہ نعمت کتنی بڑی ہے. ہمیں اللہ نے گویائی عطا فرمائی ہے، تو بھائی اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، لوگوں کو اچھی بات کریں. دیکھو نا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی انسان یعنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. تو زبان کے ذریعے سے تو انسان بہت بڑا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، بہت بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر میں نے جہنم میں عورتیں دیکھی، اور اس کی وجہ زبان کی بے احتیاطی، کہ لان تان بہت زیادہ کرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اکثر جائیں گے. تو اس لیے ہم زبان کی حفاظت کریں، اور جو بات کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالو جس کے لیے تمہیں کل معذرت کرنی پڑے. اسی لیے کہا جاتا پہلے سوچو پھر بولو، یعنی سوچ کر بولو. اس لیے کہ انسان بے احتیاطی میں جو بات کرے گا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ جی بے احتیاطی میں نے اپنے منہ سے نکال دی یہ بات، یا یہ کہ مذاق میں نے ایسی بات کر دی. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہیں. اس لیے ہم زبان کی حفاظت کریں تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ناراضگیوں سے ہم بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اس زبان کی حفاظت کی وجہ سے. اور جنت میں جانے کا یہ سبب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت ہی ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص کر کے ہم اس بات کا مشق کریں کہ ہماری زبان غلط استعمال نہ ہو. جو بولیں سچ بولیں، جو بولیں درست بولیں، غلط بات اپنے منہ سے نہ نکالیں. گالم گلوچ اختیار کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب اس کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے. اور اگر زبان کی حفاظت کریں گے ان تمام گناہوں سے ہم بچیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا